دیکھیے یہ بات پوری طرح ثابت ہے کہ ان کے اوپر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو مقدمہ قائم ہوگا، یعنی دوسروں کی مساجد کے اوپر قبضہ کرنے کا، پراپرٹی کے اوپر قبضہ کرنے کا، عقیدے کے اندر خرابی لانے کا۔ کیونکہ دنیا میں بھی یقین کیجیے، اگر کوئی انصاف کی عدالت ہونا اور وہاں کیس لایا جائے کہ دیکھو یہ اس نظریے کے اوپر جماعت بنی تھی اور اس جماعت کا یہ ایسٹ ہے، اس نظریے کا یہ ایسٹ ہے، کسی کے باپ کی ملکیت نہیں ہے۔ یہ محمد حنیف جو پیچھے چھوڑ کے گیا، یہ اس کے باپ عبداللطیف کی ملکیت نہیں تھی جس پر اس نے قبضہ کیا تھا زبردستی، اور پوری طرح یہ بے ایمان جانتا تھا، دانستہ اس نے جھوٹ بولا ہے، دانستہ کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی آواز ہی نہیں، وہ ایسی بات کہہ ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اور نمک حرام غدار، اور کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اپنے، سب نے یہ بات الیاس صاحب نے بالکل صحیح کہی ہے، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب پیچھے والے ہیں نا، یہ بڑی آزمائش کے اندر ہے اور بڑے مجرم ہیں، خاص کر ڈاکٹر عبداللہ عمر۔ اس نے اس کے کندھوں کے اوپر رکھ کے اور اب ساری جماعت کو اس نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے۔ یہ بھی تھوڑا مولوی ٹائپ تھا، میں اس کو جانتا ہوں، میرا بھتیجا ہے سمجھ لیجئے۔ ڈاکٹر مختاب میرے بھائی تھے، اور اس کو تو میں بہت ہی اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ صرف کرتا پہنا کرتا تھا۔ میں نے اس کو اٹھا کے اپنے اس طرح، جس طرح چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس وقت سے میں اس کو جانتا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب کی زندگی کے اندر یہ ذرا ٹھیک تھے، مجاہد ٹائپ بچے تھے، لیکن ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد تو یہ ایسے مولوی ٹائپ بنے ہیں، دنیا ان کے اوپر چھائی ہے۔ جس طرح زرار کے اوپر، زرار بٹ کے اوپر دنیا سی چھائی ہوئی ہے، اس طرح عبداللہ عمر کے اوپر بھی دنیا چھائی ہوئی ہے۔ اس کو نوٹ گننے کا بڑا شوق ہے، اور بڑا مشہور تھا کہ یہ آنکھیں بند کر کے اگر 1,00,000 روپیہ ہو اس کو گنے، اور اس کے اندر اگر کوئی یعنی نقلی نوٹ ہو تو اس کی انگلیوں سے یہ محسوس کر لیتا تھا۔ اتنا اللہ نے اس کو ذہانت دی۔ اس ذہانت کو ایمان کی خاطر ہی استعمال کرو، اس کو کفر و شرک کی حمایت میں نہ استعمال کرو۔ عبداللہ عمر، مارے جاؤ گے، یقین کیجیے، کل تمہارا باپ تمہارے اوپر لانا، وہ ایسا شیر دل اور ایسا مجاہد قسم کا آدمی تھا، وہ تمہارا گریبان پکڑے گا۔ بے ایمان، یہ میں چھوڑ کے آیا تھا تمہیں، اس لائن پر لگا کے آیا تھا۔ اور ڈاکٹر مختاب صاحب بہت ہی زیادہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب تھے۔ یقین کریں، یہ جو بڑے بڑے جتنے گزرے ہیں نا، بدر زمان صدیقی ہو، محمدی گل ہو، اعظم صاحب ہوں، خود محمد حنیف ہو، جو بھی ہے، یہ جو افضل چاچی ہو، اس طرح کے جو لوگ گزرے ہیں، شروع میں حکیم رمضان سمجھے، خیر بعد میں آیا تھا، ان سب میں جو سب سے زیادہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب اور ان کے فہم و فراست کو سمجھنے والے یہ ڈاکٹر عمر خطاب تھے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھیجا سرحد کے اندر کہ جاؤ، اب دین کا کام کرو۔ یہ سعودی عرب میں ہوتے تھے، ان کے حالات بڑے اچھے تھے، وہاں بھی ٹیکسی شیئر چلاتے تھے اور حالات ان کے اچھے تھے۔ پھر کراچی بھی آئے، پھر اس طریقے سے، اور پھر ڈاکٹر صاحب نے ان کو بھی کہا کہ اپنے علاقے میں جاؤ اور دین کا کام کرو، یہ کام کرنے کا ہے۔ اپنی اولاد کو بھی یہی کہا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی ان کے راستے پر اس طریقے سے نہیں چلا ہے، اس طریقے پر نہیں آیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر عمر خطاب صاحب نے بڑی قربانیاں دی تھی، موٹر سائیکل لے کر یہ آگے پیچھے گھومتے تھے، اور جب تقریر کرتے تھے تو پورا رعب چھایا ہوتا تھا، اور لوگ سنتے تھے، سوال جواب بڑے زبردست طریقے سے دیتے تھے، حوالے بہت زبردست طریقے سے دیتے تھے۔ تو ان کے آگے اولاد بالکل نہ خلف اولاد نکلی ہے، یقین کریں، یہ مجاور، مجاہد کے مجاور بیٹے، یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طرح یعنی کتنے ایسے مجاہد ہوتے تھے، ان کی اولاد صحیح نہیں، کہ یہ اولاد صحیح ہوتی تھی، باپ منافق ٹائپ ہوتا تھا۔ تو یہ تو اللہ کی دین ہے بھائی، یہ ایمان عقیدہ یہ کسی سے نہ لیا جا سکتا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال ان کی بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے، بہت بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے، یقین کیجیے، اس زمین کے اوپر ان سے زیادہ جھوٹا، ان سے زیادہ فراڈیا، ان سے زیادہ دھوکے باز، اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا، مومنوں کو دھوکہ دینے والا، اللہ کو دھوکے دینے والا شاید ہی کوئی اس زمین کے اوپر ایسا ہو جو اس جماعت کے اندر اب معاملہ آیا ہے۔ اور بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے۔ کچھ بھائی کہتے تھے چھوڑو ان کو، چھوڑیں گے کس طرح ان کو، انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے کفر کیا ہے، اللہ کی کتاب کو پیچھے کر کے۔ کتنا بڑا جرم ہے کوئی بندہ کہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جھوٹی، اور موحد عالم دین ان کی بات جھوٹی، امام بخاری کی بات جھوٹی، ڈاکٹر عثمانی کی بات جھوٹی، اور اس بے ایمان کی محمد حنیف کی بات سچی، تو کتنا بڑا جرم ہے۔ قاری خلیل الرحمان کی بات سچی، اور منور سلطان کی بات سچی، ان مولویوں کو اس نے آگے کیا ہے۔ محمد حنیف کا یہ جرم ہے، یقین کیجئے، یہ تبلیغی جماعت سے نکل کر آیا تھا،
اس نے جماعت کو یعنی تبلیغی جماعت کو چھوڑ دیا، لیکن تبلیغی جماعت نے اس کو نہیں چھوڑا، اس کے اندر تبلیغی جماعت رہی تھی۔ اور 2015 کے اندر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اس کا آخری جو بیان تھا، اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں کی طرح، تبلیغی جماعت والوں کی طرح۔ اور ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق۔ اور یہ بات بھی میں نے سنی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے تھے اگر بات تمہاری صحیح ہوئی اور طریقہ تمہارا صحیح نہ ہوا تب بھی تم کبھی کامیابی نہیں حاصل کر سکو گے۔ تو یہ تبلیغی جماعت والوں کا جو انداز ہے، یہ تو خیر ہے ہی مشرکانہ شرک ہے ان کے عقیدے کے اندر۔ اگر کوئی حق جماعت بھی تبلیغی جماعت والوں کی طرح تبلیغ کرے گی، یا جماعت اسلامی کی طرح کرے گی، یا ڈاکٹر اسرار کی تنظیم اسلامی کی طرح کرے گی، جس طریقے سے جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا، جو آج مسلک پرستوں کا کوئی قابل قبول نہیں ہے، یقین کیجیے ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے طریقے کے اوپر ہو، چاہے توصیف الرحمان ہو، علی انجینئر ہو، تقی عثمانی ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، کوئی بھی اس طریقے پر نہیں ہے۔ اس طریقے کو اختیار کیا تھا اس دور کے اندر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، بازاروں میں کھڑا ہو کے، چوکوں میں، بسوں میں، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کسی نے نہیں کی ہے، کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے، نہ ڈاکٹر طاہر القادری کے اندر، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اندر، کسی کے اندر یہ ضرورت نہیں ہے بازار میں نکل آئے کوئی عالم دین اور شرک کا رد کرے، کھلے عام اریاں دعوت دے، کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے سوائے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے جو اصلی ساتھی ہیں ان کے حصے میں یہ چیز آئی ہے۔ الحمدللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہیں، ڈاکٹر صاحب کے علمی وارث ہیں، اور حق جماعت جو ہے اب یہی ہے، چاہے تعداد ہماری تھوڑی رہ گئی ہے، کوئی ہم تعداد کی طرف کبھی دیکھیں گے نہیں، نہ ہم نے دیکھنا ہے، ہم تو صرف دیکھتے ہیں اپنے مالک کی طاقت اور قدرت کی طرف، وہ کتنا زبردست رب ہے، وہ ہمارا رہنما ہے، وہ ہمارا رہبر ہے، وہ ہمیں راستہ دکھاتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ پشت پر جس کی ہو اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے، مخلص اور باصلاحیت ساتھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، تاکہ یہ جماعت بہت ہی مضبوط بنیادوں کے اوپر آگے بڑھے، اور آگے جا کے اس نے بڑے کام کرنے الحمدللہ، اور رنگے جان انشاءاللہ یہ جماعت بدلے گی جو مخلص مومنوں کی قائم ہوئی ہے۔ باقی آہستہ آہستہ ان میں سے بھی نکلتے رہیں گے، یہ نہیں کہ یہ جو آ گیا وہ ایسا نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو استقامت دے گا، جو مخلص ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ استقامت دے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا یہ فلاں کا بیٹا یا فلاں کا باپ ہے، یہ دین اسلام ہے، جو بھی اللہ کی طرف رخ کرے گا مالک اس کو مضبوط کرے گا، اور جو دوسری طرف رخ کرے گا مالک پیچھے سے دھکا دیتا ہے، جا انہی کے ساتھ جا۔ تو یہ انہوں نے سب نے نمک حرامی کی ہے، یقین کیجئے، قاری خلیل الرحمان ہوں، چودھری اشرف ہوں، حوالدار منیر ہوں، عتیق الرحمان ہوں، یہ سب نے، اور جنہوں نے چپ ساتھ لی ہے نہ ادھر نہ ادھر، وہ بھی بڑے منافق ٹائپ آدمی، ان میں سے بھی کافی بڑے بڑے پرانے لوگ ہیں، 40 50 سال کہتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ رہے ہو، کیا تم نے سیکھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے؟ تمہارا منہ نہیں کھلتا گنگے شیطانوں، کب بولو گے؟ جب موت آ جائے گی تب بولو گے؟ انہوں نے بولنا بند کر دیا۔ خوش نصیب ہے وہ جو اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، شرک کا رد کرتے ہیں، اور نہ وسائل کی طرف دیکھتے ہیں، نہ تعداد کی طرف دیکھتے ہیں، خالص اللہ کے بھروسے کے اوپر اللہ کی عزت اور وقار کے لیے بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل رکھے۔